السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج ہم کلاس 9 کے میتھمیٹکس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلاس 9 کے میتھمیٹکس میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ میٹریسز کے بارے میں ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم چیپٹر ہے، اور اگر ہم اس چیپٹر کو آسانی طریقے سے کر لے اور سمجھ سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے تو یہ انتہائی آسان بھی ہے، اور اہمیت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ اہم چیپٹر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیپٹر میں اور اس چیپٹر میں میٹرکس کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہم میٹرکس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ میٹرکس کیا ہے، میٹرکس کو ڈیفائن کریں گے، اور پھر میٹرکس میں جو بنیادی ٹرمینالوجی استعمال ہوتے ہیں اس چیپٹر میں، جو اس کے سب سے ضروری جو چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ ہم آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے میٹرکس کا ڈیفینیشن۔ تو ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ریکٹینگولر ارے آف ریئل نمبرز۔ جو ریئل نمبرز ہے اس کے ریکٹینگولر ارینجمنٹ کو ہم میٹرکس کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھا ڈیفینیشن جو ہے وہ دوسرے والا ہے، فارمیشن آف a collection of real numbers enclosed by brackets۔ جب ہم ریئل نمبرز کو ایک خاص طریقے سے اس کو ارینج کرے اور اس کو پھر بریکٹس میں انکلوزڈ کرے تو ہم اس کو میٹرکس پھر کہہ سکتے ہیں۔ میٹرکس از کنونشنلی ڈینوٹیڈ بائی کیپٹل الفابیٹ۔ تو ہر میٹرکس کا جب ہم میٹرکس کو بنائیں گے تو ہر میٹرکس کا ایک نام ہوتا ہے، جس طرح ہر ایک بندے کا نام ہوتا ہے تو اس طرح ہر ایک میٹرکس کا بھی نام ضروری ہے۔ اور یہاں پہ میتھمیٹکس میں اور اس چیپٹر میں میٹرکس کا جو ہم نام رکھیں گے تو اس کو ہم کیپٹل الفابیٹ سے، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک میٹرکس ہے، اس میں 4 ایلیمنٹس ہے، اور ایلیمنٹ ہے 0 1 2 اینڈ 0 1 2 اینڈ 3۔ اب یہ 4 ایلیمنٹ جو ہے یہ اگر ہم اس کو ایسے ہی لکھ کے بغیر بریکٹس کے تو اس کو ہم میٹرکس نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ہم نے پھر دو بریکٹس میں انکلوزڈ کیا ہے، اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے جو بریکٹس ہے یہاں بھی انکلوزڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بریکٹ بن گیا، اب یہ میٹرکس بن گیا تو اب ضروری ہے کہ اس میٹرکس کے لیے ہم نام رکھیں گے۔ تو اس کا نام جو ہے ہم کوئی بھی انگلش کا جو کیپٹل الفابیٹ ہے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں، ABCXYZ، کوئی بھی نام اس کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اس میٹرکس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے میٹرکس A۔ اب میٹرکس کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس میٹرکس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے رو اور دوسرا ہے کالم۔ تو ضروری ہے کہ ہم کالم اور رو کو پہچان سکیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم رو کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ رو کیا ہے۔ The entries، اس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے the entries presented in horizontal line are called row۔ وہ انٹریز جو ہاریزنٹل لائن پہ ہو اس کو ہم رو کہتے ہیں۔ and all the entries presented in the vertical way are called column۔ جو ورٹیکل وے پہ جو چیزیں ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، اس کو ہم کالم کہتے ہیں۔ اب آپ اس میٹرکس A کی طرف دیکھیں، یہ جو میٹرکس A ہے اس میں 4 ایلیمنٹ ہے 0 1 2 اینڈ 3۔ اب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میٹرکس A میں کتنے روز ہے اور وہ کون سے ہے، اور اس میں کالم کون سے اور کتنے کالم ہے۔ تو جس طرح ہم نے بتایا ہوا ہے کہ جو ہاریزنٹل لائن پہ جو ایلیمنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میٹرکس کا رو کہلاتا ہے۔
اب ایک میٹرکس میں ایک رو بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم اس میٹرکس اے کی طرف دیکھیں، جو گرین لائن ہے، یہ جو گرین لائن ہے 0 اور 1 کے نیچے، یہ اس میٹرکس کا ایک رو ہے کیونکہ یہ ہارزنٹل لائن پہ ہے. اب اس میٹرکس کا دوسرا رو بھی ہے، وہ ہے 2 اور 0 جو گرین لائن کے اوپر ہے. تو اس میں 2 روز ہے. ایک رو میں جو ہے رو 1، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس ریڈ مارکر سے، رو 1 از اکول ٹو 0 1، دس از رو 1 and the elements of row 2 is equal to 2 and 3. تو اس میں 2 روز ہے. اب کالم کی طرف آئیے. یہاں پہ میٹرکس اے میں جو ریڈ لائن ہم نے کھینچے ہیں، تو اس ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹرکس میں 2 کالمز ہے. تو all the entries presented in the vertical way are called column. تو ورٹیکل وے پہ 2 ایلیمنٹس سب سے پہلے آتے ہیں 0 اور 2. ایک ہی ورٹیکل لائن ہے، اور دوسرا ورٹیکل لائن جو ہے، ورٹیکل جو ایلیمنٹس ہے جو ورٹیکل وے پہ ہے، وہ ہے 1 اور 3. تو اس میٹرکس میں 2 کالم ہو گئے. تو 2 کالم ہو گئے. اگر اس کالم کو عام طور پر سی سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. کالم 1 میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے 0 اور 2، اور کالم 2 میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے 1 اور 3. تو یہ جو ہے ایلیمنٹ ہے یہ کالم 1 کے ہے، 2 کے ہے ساری، اور یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کالم 1 کے ہے. اور اب رو اور کالم کو سمجھنے کے بعد، ہم جو ہے آرڈر، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے آرڈر آف اے میٹرکس. آرڈر آف اے میٹرکس. تو ہم میٹرکس کے آرڈر کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دا آرڈر آف اے میٹرکس، the order of a matrix is defined as number of rows multiplied by number of columns. So this is the formula for finding the order of a matrix. یہ جو ہم نے ریڈ لائن کے اندر انکلوزڈ کیا، یہ فارمولا ہے نمبر آف روز، یعنی روز کی، قطاروں کی تعداد ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف کالم کی تعداد کے وہ ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میٹرکس کا آرڈر شو کرتا ہے. وی ہیو لیٹس اسکرین کی طرف دیکھیے. ہم اس میٹرکس کو ہم جو ہے اس کے آرڈر معلوم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس 2 میٹرکس ہے، بلکہ 3 میٹرکس ہے. ایک ہے میٹرکس ایم، دوسرا ہے میٹرکس کیو، اینڈ تیسرا ہے میٹرکس پی. میٹرکس پی میں ایم میں جو ہے اس میں 1 2 3 1 0 2، اس میں 6 ایلیمنٹ ہے، اور اس میں کتنے روز ہو گئے. اب اگر ہم اس میٹرکس ایم کا آرڈر معلوم کرتے ہیں تو یہ میٹرکس ایم کا آرڈر یہ والا ہے، کیونکہ میٹرکس ایم میں 2 نمبر آف روز، یعنی اس میں 2 روز ہے. پہلے رو میں جو ہم نے بلیک پوائنٹر سے اس کو انڈر لائن کیا ہے یہ روز ہے. پہلے رو میں 1 2 3 3 ایلیمنٹ ہے، اور دوسرے رو میں بھی 1 0 2 یہ 3 ایلیمنٹ ہے. اس میں 2 روز ہے اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 3 کالمز. یہ جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ والے گرین لائنز جو ہے یہ کالم کو شو کرتے ہیں. میٹرکس ایم میں 3 کالمز ہے، تو اس میٹرکس ایم کا جو آرڈر ہے، میٹرکس ایم آرڈر آف، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں آرڈر آف میٹرکس ایم. جو میٹرکس ایم کا آرڈر ہے وہ ہے 2/3. اس طرح میٹرکس کیو جو ہے، میٹرکس کیو کا جو آرڈر ہے وہ بھی ہے 2/3، کیونکہ اس میں بھی 2 روز ہے اور کالم ہے. ایک بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم نمبر آف روز ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف کالم یہ فارمولہ رکھیں گے. اگر ہم نے اس فارمولے کے بجائے نمبر آف کالم کو پہلے لکھا اور نمبر آف روز کو بعد میں لکھا تو یہ سراسر غلط تصور ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم اس میٹرکس کے جو اس میں یہ میں جو میٹرکس پی ہے،
اس کا آرڈر معلوم کرتے ہیں. اس میں 6 ایلیمنٹ ہے 0 1 2 3 5 6. تو اس میں کتنے روز ہے؟ رو 1 میں جو ہے یہ والا رو 1 ہے، رو 1 میں 0 اور 1 ہے، رو 2 میں 2 اور 3 ہے، اینڈ رو 3 میں 5 اور 6 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 روز ہے. تو اس کا آرڈر یہ ہے، آرڈر آف میٹرکس پی. یہ میٹرکس پی کا یہ والا آرڈر ہے. میٹرکس پی کا آرڈر یہ ہے کیونکہ اس میٹرکس میں 3 روز ہے اور اس میں 2 کالمز ہے. اگر ہم کالم کو انڈر لائن کریں تو اس طرح انڈر لائن ہو سکتے ہیں. 0 2 5 ایک کالم یہ ہے اور دوسرا کالم 1 3 6 ہے. تو اس کا آرڈر ہو گیا 3/2. بس اس کو ایسا ہی رکھیں گے. 3/2 سے ہم اس کو 6 نہیں لکھ سکتے. بس اس کا میٹرکس ہے 3/2. لیکن یاد رکھیں اوپر جو میٹرکس ایم کا آرڈر ہے وہ 2/3 ہے اور میٹرکس پی کا آرڈر جو ہے وہ 3/2 ہے اور وہ پہلے کا میٹرکس 2/3 ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا آرڈر سیم ہے. اس کا آرڈر بالکل مختلف ہے. اگرچہ دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے 6 تو آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دونوں میٹرکس جو میٹرکس ایم ہے اور پی کا آرڈر سیم ہے. آرڈر دونوں کا بالکل مختلف ہے. اچھا، اب ہم اس چیپٹر کے جو دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایکول میٹرکس. لیٹس A and B are two matrices. A is said to be equal to matrix B if and only if it fulfill the following two conditions. ایکول میٹرکس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس مثال کے طور پر 2 میٹرکس ہے، ایک میٹرکس A ہے اور دوسرا میٹرکس B ہے. تو ہم میٹرکس A کو میٹرکس B کا کب ایکول کہیں گے یا کب میٹرکس A میٹرکس B کا ایکول ہوگا؟ اس کے لیے 2 کنڈیشنز ہے، وہ فلفل ہونے ضروری ہے. اگر یہ کنڈیشن ہے، یہ والے فرسٹ کنڈیشن ہے اور یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے. اگر پہلا کنڈیشن فلفل ہو رہا ہو تو ہم دوسرے کنڈیشن کو پھر چیک کریں گے. اگر پہلا کنڈیشن فلفل نہ ہو رہا ہو تو دوسرے کنڈیشن کی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دونوں کنڈیشنوں کو فلفل ہونا ایکول ہونے کے لیے ضروری ہے. تو پہلا کنڈیشن ہے ایکول میٹرکس کے لیے، آرڈر آف بوتھ میٹرکس شوڈ بی سیم. یعنی پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں میٹرسز کا آرڈر سیم ہونا چاہیے. اگر ایک کا آرڈر 2/3 ہے تو دوسرے کا آرڈر بھی 2/3 ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے دوسرا کنڈیشن کو ہم چیک کرتے ہیں. دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ کارسپانڈنگ ایلیمنٹ شوڈ بی سیم. جو سیم پوزیشن پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ سیم ہونے چاہیے. مثال کے طور پر یہاں پہ 0 ہے، اس کا پوزیشن کیا ہے؟ اس 0 کا پوزیشن اس میٹرکس میں کیا ہے؟ اس 0 کا پوزیشن اس میٹرکس میں ہے کالم 1 میں B ہے، کالم 1 اور رو 1. یہ کالم 1 اور رو 1 میں ہے. رو بھی اس کا 1 ہے، کالم بھی 1 ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں یہ تو 0 میٹرکس A میں ہے. میٹرکس B میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس پوزیشن پر کالم 1 اور رو 1 پہ کیا ہے. تو کالم 1 اور رو 1 پہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی 0 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کارسپانڈنگ پوزیشن پہ یہ سیم ہے، دونوں میں 0 ہے. اب ہم دوسرے ایلیمنٹ کو چیک کرتے ہیں. یہاں پہ ہے رو 1، ایک کا پوزیشن ہم لکھتے ہیں، ایک کا پوزیشن ہے رو 1 اور کالم 2 R1C2. اب یہاں پہ اس ایلیمنٹ کا جو رو 1 اور کالم 2 میں کیا ہے؟ یہاں پہ تو R1C2 پوزیشن پہ یہاں پہ 1 ہے میٹرکس A میں. اب چیک کرتے ہیں کہ R1C2 پوزیشن میں میٹرکس B پہ کون سا ایلیمنٹ ہے؟ دونوں پہ کیا ہے؟ دونوں پہ 1 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کارسپانڈنگ ایلیمنٹ بھی سیم ہے. اس طرح تیسرے اور چوتھے جو چاروں کارسپانڈنگ ایلیمنٹ ہے وہ سیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کنڈیشن فلفل ہو رہے ہیں. فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا آرڈر سیم ہے اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ سارے کارسپانڈنگ ایلیمنٹ سیم ہے. اب ہم اس کو اس طرح
لکھ سکتے ہیں A از ایکول ٹو میٹرس A از ایکول ٹو B، اور یہاں پہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم میٹرس A B کہہ سکتے ہیں، اس میٹرس کو ہم میٹرس B بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان دونوں میٹرسز کو ہم از ایکول ٹو A از ایکول ٹو B بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں جو ہم نے بنیادی چیزیں کی وہ کون سے ہو گئے، اب اس کو ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن کیا، ڈیفینیشن آف میٹرکس، ڈیفینیشن آف میٹرکس۔ اس کے بعد ہم نے میٹرکس کے اندر رو اور کالم کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آرڈر آف اے میٹرکس، آرڈر آف اے میٹرکس سمجھا، اور ایٹ دا اینڈ میں ہم نے ایکول میٹریسز سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہو گئے 1 2 3 4 بنیادی ٹاپک ہم نے کیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم نے، کیونکہ اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ ٹرمینالوجی سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو اس کے لیے پھر آگے میٹرسز کے کمپلیکیشنز کو جاننا اور سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ اس لیسن کو ریویو کرے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو اس لیکچر میں، اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پلیز کمنٹس میں اپنا کویسچن چھوڑیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔